نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير صدق اللہ العظیم۔ کافی ساتھیوں کا ایک ہی سوال تھا، ارادہ بنا ہے کہ اس پر تفصیلی جواب دے دوں۔ ساتھیوں نے سوال کیا ہے کہ سفر کا مہینہ آیا یہ منحوس ہے؟ جواب سماعت فرمائیں، کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، اور سفر کے مہینے میں یہ جو باتیں مسلمانوں کے ذہن میں پائی گئی ہیں بچپن سے، یہ شیعہ حضرات کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، محرم الحرام کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بالکل غلط نظریہ اور غلط عقیدہ ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ خالق کائنات نے فرمایا جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، یہ آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ اعمال بد خود کرے اور بدنامی کسی اور کے کھاتے میں ڈال دے، نماز خود نہ پڑھے، روزہ خود نہ رکھے، زنا عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، معاشرے میں سود کو سود نہ سمجھا جائے، حرام کو حرام نہ سمجھا جائے، پھر کہے نہیں جی یہ فلاں کی نحوست ہے، فلاں کی نحوست ہے، یہ بالکل غلط نظریہ ہے، اپنے اعمال کی پکڑ میں آیا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ خالق کائنات نے فرمایا کتنی چیزیں ہیں جس سے ہم درگزر کرتے ہیں کہ آپ کے اعمال تو بہت زیادہ پکڑ کے لائق ہے، لیکن ہم اپنی مہربانی، فضل اور اپنی رحمت سے تمام گناہوں پر پکڑ نہیں کرتے۔ اور یاد رکھنا اللہ کی پکڑ ان بطش ربک لشدید، بہت بڑی پکڑ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا بخاری، مسلم اور مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اللہ کے رسول سفر کا مہینہ کیسا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفرا، اس لا میں سب کچھ آ گیا۔ خالق کائنات کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہ سفر میں نحوست ہے، نہ یہ مہینہ الیاذ باللہ منحوس ہے، نہ اس میں کوئی آفت اس کی طرف نسبت کی جائے، مصیبت اس مہینے کی طرف مصیبت کی نسبت کی جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اسی طریقے پر بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ، ابو داود شریف، اور اسی طریقے پر ترمذی شریف، مستدرک حاکم اور باقی بھی کافی موطا امام مالک، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ دو نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ زمین و آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میرے سونے محبوب نے فرمایا یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے یہ دو نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا اس میں کسی کا موت کا آ جانا، مصیبت کا آ جانا، یہ اس مہینے میں خاصیت نہیں ہے۔ موت ہر مہینے میں، ہر لمحے میں آتی ہے، مصیبت ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، یہ اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے، یہ مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اسلام میں نیک خصلتوں کی قدردانی ہوئی ہے، اور جو بد باتیں ہیں اس کی جڑیں کاٹ دی گئی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اور اسی طریقے پر جس چیز کو قرآن اور پیغمبر کے فرمان اسلام میں منحوس نہیں کہا گیا یا اس کے منحوس ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو ایسے کام کا تو مسلمانوں کو ایسے کام کرنے چاہیے
کہ آپ لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے۔ یہ جو بات پھیلی ہوئی ہے کہ الیاذ باللہ یہ منحوس ہے، اور اسی طریقے پر محرم الحرام اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے ان 2 مہینوں میں شادیاں بھی کریں، خوشیاں بھی کریں، تاکہ جن کے دل میں یہ تھوڑا سا ابہام ہے، یہ تھوڑا سا خدشہ ہے، وہ بھی نکل جائے۔ جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جس طرح گمان کرتا ہے اللہ اسی طرح اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ الیاذ باللہ یہ مہینے منحوس ہیں، تو اس کو نکالیں۔ بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ کہ کسی کی وجہ سے نحوست نہیں ہوتی، خواہ وہ الو کی وجہ ہو، عورت کی وجہ ہو، مکان کی وجہ ہو، مرغے کے بولنے کی وجہ ہو، کسی وجہ سے بھی یہ نحوست نہیں، کسی مہینے کی نسبت ہو، کسی دن کی نسبت ہو، کسی گھڑی کی نسبت ہو، یہ بالکل غلط ہے۔ اپنے اعمال کی وجہ سے اس بندے پر مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں۔ اور جیسے فرمایا کہ جس چیز کے منحوس ہونے کی اسلام میں دلیل نہ ہو، تو اس چیز میں مسلمانوں کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ اپنی اصلاح ہو۔ اس کی مثال دینے لگا ہوں کہ یہودیوں کے اندر یہ بات بنی اسرائیل میں گائے کی عزت و احترام توقیر حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، جس طرح آج کل بھی ہندو اس کو معبود سمجھتے ہیں، یہ پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی کے بارے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا۔ یہ پوری تفصیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں فرمایا گائیں ذبح کرو، اس کا گلا کاٹو، ذبح کرو تاکہ یہ توقیر ختم ہو جائے۔ حالانکہ اللہ بکرے کا بھی حکم فرما سکتے تھے، اونٹ کا بھی حکم فرما سکتے تھے، بھیڑ کا بھی، دمبے کا بھی حکم فرما سکتے تھے، کیونکہ ان کی عزت، ان کے دلوں میں گائیں کی عزت اتنی بڑھ گئی تھی، اللہ نے اس لیے اسی کا حکم دیا کہ گائیں کو ذبح کرو۔ پھر انہوں نے آگے سوال کرنے شروع کر دیے، جس طرح سوال کیا اللہ نے اسی حساب سے جواب دیا، اس حال میں وہ پھنستے گئے تو خیر بہرحال پھر انہوں نے گائیں کو ذبح کیا۔ تو اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر کا مہینہ یہ مسلمانوں کے ذہن کے اندر ان باطل لوگوں نے جو ڈالا ہوا ہے، مسلمان کو چاہیے کہ اعلان کرے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سارے مہینے اللہ رب العالمین نے ترتیب دیے ہیں، اسی کی طرف سے ہے۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ یہ عرض کر رہا تھا یہ سارے اسی کی ترتیب سے ہے، اسی نے ترتیب دیے ہیں۔ تو اس مہینے میں محرم میں اور سفر میں شادی بھی کرنی چاہیے، شادیاں بھی کرنی چاہیے، خوشیاں بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔